اس سے پہلے سبق میں بنی اسرائیل کی کچھ شرارتوں کا تذکرہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ مارو گے نہیں، اور آپس میں ایک دوسرے اپنے بھائیوں کو جو ہے اپنے وطن سے نہیں نکالو گے، اور اگر وہ بالفرض کسی کے پاس گرفتار ہو گئے تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑاؤ گے۔ پھر ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑا، اس وعدے کو توڑا، اور یہ میں نے کل تفصیل میں بتایا تھا کہ یہ مختلف قبائل کے ساتھ مل گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج، اور یہود کے دو بڑے قبائل تھے، قریظہ اور بنو نذیر۔ ان دونوں نے اپنے اپنے یعنی کہ جو اپنے حلیف تھے ان کے ساتھ مل کر دوسرے اپنے مقابل والے یہودیوں کو مارا اور گرفتار بھی کیا، تو اس کو بھی اس حکم کو بھی توڑا۔ تو دو حکموں کو تو انہوں نے بالکل ہی توڑا کہ قتل بھی کیا اور گھروں سے بھی نکالا، البتہ تیسرا جو حکم تھا کہ آپ فدیہ دے کے چھڑاؤ گے تو اس پہ انہوں نے عمل کیا، اور آپس میں پھر چندہ بندہ کر کے کوئی گرفتار ہو تو اس کو چھڑا کے لے آتے۔ ٹھیک ہے، جب ان سے پوچھا گیا، کہا کہ بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فدیہ دے کے ہم اس لیے چھڑا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہم ٹھکرا نہیں سکتے۔ اب دو ان بدبختوں سے پوچھا بھائی قتل کیوں کیا اور نکالا کیوں، تو کہا کہ یار یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا، اس معاہدے کی خلاف ورزی بھی تو نہیں کر سکتے، دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، ٹھیک ہے، معاشرے میں بھی تو رہنا ہے، اگر ان کے ساتھ بنا کے نہیں رکھیں گے یہ تو ہمیں کھا جائیں گے، تو اس لیے ہم ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی وجہ سے ان دو اللہ کے حکم کو تو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب ایک حکم جو کہ ہمارے بس میں تھا، اس میں ہمارے چونکہ نہ جانوں کا خطرہ تھا، نہ ہماری یعنی کہ نفسیات پہ کوئی اثر پڑتا تھا، تو اس لیے ہم نے چندہ بندہ کر کے اس کو چھڑا لیتے تھے، یہ ان کی بدبختی تھی۔ پھر آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ شرارت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، اور اس کتاب کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تورات کے اندر بھی انہوں نے تعریف کی اور تورات کو بھی نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب تک حیات رہے، دنیا میں رہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات کی تبلیغ اور تورات کی تعلیم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وقفینا من بعدہ برسل، اللہ تبارک و تعالیٰ وقفے وقفے سے نبیوں کو بھیجتے رہے۔ اس دوران میں یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے، جن میں حضرت شمعون علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے نبی جو ہے اس درمیان میں آئے، اور سب نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروگرام ہی کو آگے بڑھایا اور اسی بات کی تبلیغ کی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ لیکن ان بدبختوں نے اس کو بھی ٹکرایا، اس کو بھی نہیں مانا، اور اس میں یعنی کہ تین طریقے سے انہوں نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا۔ اس میں ایک تو تکبر کیا انہوں نے، دوسرا زبانی انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اور تیسرا عملی طور پر انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا۔ تو یہ بدبخت ایسی قوم ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو بدبختو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دلوں پہ جو ہے نا غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل پردے میں ہے، اس لیے ہم پہ یعنی کہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا کہ تمہارے دلوں پر پردہ نہیں ہے، بلکہ تم پر اللہ کی لعنت ہے تمہارے کفر کی وجہ سے، بدبختو تم بہت تھوڑا سا ایمان لاتے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تھوڑے سے ایمان سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، زمین آسمان اللہ کا ہے، تو یہ تھوڑا سا ایمان، تو تھوڑا سا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے، ایمان پورا کامل مقبول ہے۔ کامل ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں اس کو ماننا، جیسے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام چیزوں پر ایمان ہوگا تو ایمان کامل ہے، اور اگر تمام چیزوں پر ایمان کسی ایک میں بھی ایمان نہیں ہوگا تو ایمان ناقص ہے، اور ناقص ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے اور وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی بنی اسرائیل کے متعلق جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھے، یہود مدینہ، انہی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کے یہ کارنامے تھے، یہ کالے کرتوت تھے۔ اب بدبختو تمہارے اندر اگر تھوڑی سی بھی یعنی کہ عقل ہے تو تمہارے پاس موقع ہے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی تصدیق کر لو اور آپ کے لائے ہوئے پروگرام کو تسلیم کر لو اور اللہ کی کتاب کو مان لو، لیکن انہوں نے ہر درمی کا مظاہرہ کیا، پھر انجام ان کا یہ ہوا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی رسوائی ان کا مقدر بنا دی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ان کے لیے منتظر ہے۔ دنیا میں رسوائی یہ ہوئی کہ بنو قریظہ کے قتل ہوئے بہت سارے
سارے لوگ، اور بنو نذیر کو جو ہے سن 4 ہجری کے اندر وہاں سے نکال دیا گیا، مدینہ سے اور جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو یہ ان کی دنیا کی زندگی کی رسوائی، اور آج تک یہ قوم رسوا ہے، کہیں بھی اس کا اپنا وجود نہیں ہے، کہیں نظر آتا ہے تو پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس کا اپنا یعنی وجود کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات۔ وَقَفَّيْنَا، موسیٰ علیہ السلام جب تک دنیا میں رہے تو اس تورات کی تبلیغ کرتے رہے، اس کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وقفے سے درمیان میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے، اور آخر میں بنی اسرائیل کے بالکل انبیاء کے سلسلہ ختم کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابن مریم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل اور روشن دلائل دے کر بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو تقویت دی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کا جتنے بھی تذکرہ آپ قرآن میں سنیں گے، کہیں بھی کسی نبی کے ساتھ جو اس کے والد کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی نبی کے ساتھ والد کا ذکر نہیں ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کی والدہ کا یہاں پہ ذکر ہے۔ تو یہاں اصل میں قرآن کا منشا یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہود پہ رد کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہود بدبخت جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اللہ کا نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا عیسائیوں پر رد ہے جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم، وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کے اس فرقے پر بھی رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کہتے تھے کہ اللہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، ان کا یعنی تثلیث کا عقیدہ تھا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تین ہے، خدا تین ہے، مریم خدا، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ وہ تثلیث کے قائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کیا کہ اگر عیسیٰ خدا ہوتے تو مریم کے بیٹے نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کی کوئی ماں نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ تو یہ تین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی آیت میں رد کر دیا ان کا۔ پھر آگے اللہ فرماتے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے رسول، بما، ان احکامات کو لے کر، لا تہوی انفسکم، جن کو تمہارا جی نہیں مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی آسمانی احکامات ہیں ان کا جی نہیں مانتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ہم کریں، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا، نہ زکوٰۃ دینے کو جی چاہتا تھا، نہ دوسرے احکامات کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات دیے لیکن ان کا جی نہیں چاہتا تھا۔ کیوں نہیں چاہتا تھا؟ استکبرتم، تکبر کی وجہ سے، تکبر اور غرور کے اندر یہ بھرے ہوئے تھے۔ اور دوسرا ان کا یعنی کہ فتنہ کیا تھا؟ فریقاً کذبتم، ان بدبختوں نے پھر ان انبیاء بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو زبانی تکذیب کی کہ جی ہم عیسیٰ کو تو نبی مانتے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہود نے یہ کہا، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی یعنی نہیں مانا آخر میں۔ تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی زبانی تکذیب بھی کی، اور عملاً و فریقاً تقتلون، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور ان یہود کے گمان میں، ان کے مطابق یعنی کہ انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے سولی پہ چڑھایا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آسمان پر اٹھایا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کی سیکورٹی گارڈ ہیں۔ جب بھی کوئی نبی ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم وقت رہتے تھے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہود بڑے دشمن تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سیکورٹی کرتے تھے۔ پھر آخر میں جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصوبہ بنایا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اب ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ، تو وہ گئے وہاں پر، عیسیٰ علیہ السلام اپنے یعنی کہ عبادت خانے میں موجود تھے، تو انہوں نے آدمی کو اندر بھیجا کہ جا کے دیکھو عیسیٰ اندر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اندر جب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس شخص پہ چڑھا دی، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر اٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جب جبرائیل علیہ السلام کے پروں کے ذریعے آسمان پہ اٹھا لیا تو وہ شخص جب باہر آیا تو ان لوگوں نے اس کو مار دیا، اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا، مار دیا۔ اب مارنے کے بعد پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا کہ بھائی اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ ہمارا بندہ کدھر گیا؟ جو ہم نے اندر بھیجا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کو زمین کھا گئی، جنات کھا گئے، وہ کہاں چلا گیا؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ تو وہ اس شک میں، قرآن میں بھی موجود ہے کہ یہ اس شک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کر دیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے مطابق اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا۔
اور پھر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی بہت سارے منصوبے کیے۔ ان یہودیوں نے منصوبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر دیوار سے بہت بڑا پتھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر دینے کی کوشش کی، اور باقاعدہ خیبر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں باقاعدہ زہر ملا دیا، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی زہر کا اثر جو ہے مجھ میں آخر تک رہا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی آخری وقت تھا اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ اس زہر کا اثر میرے اندر اب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرے، خصوصاً نبی آخر الزمان کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ یہ ان کے اندر خباثت کیوں تھی، یہ بدبختوں کے اندر یہ اتنی یعنی کہ ذلت کیوں تھی؟ وہ کہتے تھے قالوا قلوبنا غلف، کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ جو ہے نا پردے چڑھے ہوئے غلاف ہیں، ہمارا دل جو غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، کوئی حق بات اس کے اندر جائے گی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے کہا غلاف نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا خیال ہے، بلکہ بل لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے تم پر، بکفرہم، تمہارے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو۔ تھوڑا ایمان یہ کہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، جو ان کے یعنی کہ منشا کے مطابق چیز ہوئی اس کو مان لیا، جو ان کی یعنی کہ نفسیات کے خلاف ہے اس کو نہیں مانا، تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان لانا ہے تو کامل لائیں۔ پھر آگے جو ہے آگے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان یہود سے بات کریں گے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔